کرۂ ہوا زمین کے اطراف پائے جانے والے ہوا کے غلاف کو کرۂ ہوا کہتے ہیں۔ زمین کی سطح سے ہم جیسے جیسے بلندی پر جاتے ہیں ہوا بتدریج ہلکی ہوتی جاتی ہے۔ ہوا کے بنیادی اجزاء نائٹروجن، آکسیجن، آبی بخارات، کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور دوسری گیسیں بھی بے حد کم مقدار میں ہوا میں پائی جاتی ہیں۔ زمین کی سطح پر کرۂ ہوا کی مختلف تہیں یعنی کرے ہے، جیسے کرۂ متغیرہ، کرۂ قائمہ، کرۂ وسطی، کرۂ آئینی اور کرۂ بیرونی۔ زمین کی سطح سے تقریباً 13 کلومیٹر بلندی تک کی تہہ کو ہوا کا کرۂ متغیرہ یعنی تغیر پذیر تہہ کہتے ہیں۔ اس تہہ کی ہوا میں کئی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں۔ زمین پر رہنے والے جانداروں پر ان تبدیلیوں کے مخصوص اثرات ہوتے ہیں۔ سورج کے ذریعے زمین کو حرارت ملنے کی وجہ سے زمین کی بیرونی سطح گرم ہو جاتی ہے، اس لیے سطح زمین کے قریب کی ہوا سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے۔ کرۂ متغیرہ میں بلندی پر جاتے جائے تو ہوا سرد ہوتی جاتی ہے۔ ہوائی کرے کے لگ بھگ تمام آبی بخارات کرۂ متغیرہ ہی میں ہوتے ہیں، اس لیے بادل، بارش، گرد ہوائیں، آندھیاں جیسی آب و ہوا سے تعلق رکھنے والے واقعات کرۂ متغیرہ ہی میں ہوتے ہیں۔ اونچے پہاڑ پر جائے تو اطراف کی ہوا سطح زمین کی ہوا سے ہلکی ہوتی ہے۔ حمل و نقل کے لیے استعمال ہونے والے تمام طیارے کرۂ متغیرہ کے بلند حصے میں اڑتے ہیں۔ طیارہ اونچائی پر جانے پر مسافروں کو تنفس کے لیے مناسب مقدار میں ہوا ملے، اس کے لیے خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ سطح زمین سے کرۂ متغیرہ کے باہر تقریباً 50 کلومیٹر تک کی تہہ کو کرۂ قائمہ کہتے ہیں۔ کرۂ قائمہ کے نچلے حصے میں اوزون گیس کی تہہ پائی جاتی ہے۔ سورج سے آنے والی بالائے بنفشی شعاعیں جانداروں کے لیے مضر ہوتی ہے۔ اوزون گیس ان شعاعوں کو جذب کر لیتی ہے، اس طرح زمین پر موجود جانداروں کی حفاظت ہوتی ہے۔ بارش کس طرح ہوتی ہے؟ سورج کی حرارت سے زمین پر پایا جانے والا پانی مسلسل بھاپ میں تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ زمین میں جذب شدہ پانی بھی سورج کی حرارت سے بھاپ میں تبدیل ہو کر ہوا میں شامل ہوتا رہتا ہے۔ بھاپ ہوا سے ہلکی ہوتی ہے، اس لیے وہ کرۂ ہوا میں بلندی پر جاتی ہے۔ بلندی پر جاتے ہوئے وہ ٹھنڈی ہو کر اس کی تکثیف ہوتی ہے اور پانی کے باریک ذرات بنتے ہیں۔ پانی کے یہ ذرات اتنے چھوٹے اور ہلکے ہوتے ہیں کہ آسمان میں بادل کی شکل میں تیرتے رہتے ہیں۔ باریک ذرات مل کر بڑے قطروں میں تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ بڑے قطرے وزنی ہوتے ہیں، اس لیے تیر نہیں سکتے۔ یہ قطرے بارش کی شکل میں زمین پر گرتے ہیں۔ بارش کی شکل میں زمین پر گرنے والا پانی پر نالے، ندیوں کے ذریعے آخر میں سمندر سے جا ملتے ہیں۔ برفانی علاقوں میں سورج کی حرارت سے وہاں کی برف پانی میں تبدیل ہوتی ہے، یہ پانی بھی آ کر ندیوں سے مل جاتا ہے۔ تبخیر کی وجہ سے زمین پر موجود پانی اوپر جاتا ہے اور تکثیف کی وجہ سے بارش کی شکل میں دوبارہ زمین پر آتا ہے اور آخر میں سمندر سے جا ملتا ہے۔ پانی کی تبخیر، تکثیف اور بارش جیسے افعال ایک چکر کی طرح جاری رہتے ہیں، اسے آبی چکر کہتے ہیں۔ حیاتی کرہ بتائیے تو بھلا، کرۂ ہجر، کرۂ آب اور کرۂ ہوا میں کون کون سی نباتات اور حیوانات پائے جاتے ہیں؟ جس قدر ممکن ہو بڑی فہرست بنائیے اور ان کے بارے میں معلومات دیجیے۔ زمین پر ان گنت قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں۔ زمین کے مختلف حصوں میں مختلف علاقے ہیں۔ کچھ حصوں میں زمین پر سال بھر برف کی تہہ ہوتی ہے تو کچھ حصوں میں سال بھر آب و ہوا گرم رہتی ہے۔ کہیں اونچے پہاڑ تو کہیں میدان ہے، کہیں بہت بارش ہوتی ہے تو کہیں خشک ریگستان ہے۔ میٹھے پانی کے دریا ہوتے ہیں، اسی طرح کھاری پانی کے بحر اعظم ہوتے ہیں۔
ساحل کے قریب بحر اعظم اتھلا ہوتا ہے۔ کنارے سے دور بحر اعظم کئی کلومیٹر گہرا ہو سکتا ہے۔ ان مختلف علاقوں میں رہنے والے جانداروں میں بہت زیادہ تنوع نظر آتا ہے۔ مثلاً قطبی برفانی علاقوں میں رہنے والے سفید بالوں والا قطبی ریچھ، افریقہ کے گھاس کے علاقے میں رہنے والا زیبرا یا بر اعظم آسٹریلیا میں پایا جانے والا کنگارو جیسے حیوانات دوسرے کسی بھی علاقے میں نہیں پائے جاتے ہیں۔ ہاتھی اور شیر صرف گرم علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں کی نباتات میں بھی تنوع نظر آتا ہے۔ جانداروں میں پایا جانے والا یہ تنوع ہی ان علاقوں کی خصوصیات قرار پاتی ہے۔ زمین پر ہر طرف یعنی خشکی پر پانی اور ہوا میں مختلف قسم کی نباتات، حیوانات اور خردبینی جاندار پائے جاتے ہیں۔ کرۂ ہجر، کرۂ آب اور کرۂ ہوا میں جاندار موجود ہوتے ہیں۔ ان کروں میں پائے جانے والے تمام جانداروں اور ان سے بھرے ہوئے حصے کو مجموعی طور پر حیاتی کرہ کہتے ہیں۔